درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز میں سنتوں کا بیان آپ سن رہے ہیں اور 40 سنتیں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ سنت کا چیپٹر وہ مکمل ہوگا۔ اگلی 41ویں سنت، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا اور قبلہ رو ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ ایک کا لگانا فرض، 3 کا واجب، 3 کا واجب اور 10 کا لگانا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے کوشش ہم یہی کریں کہ 10 کو لگائیں اور ان کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہونے کا حکم ہے، اسے پھیلانا نہیں ہے، یہی سنت ہے، اور اس کا رخ وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور مرد سجدے میں بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھے گا، یعنی ہمارا جو یہ بازو ہے تو اس کروٹ سے وہ جدا رکھے گا، اس کو چپکائے گا نہیں، اور ایسے ہی ہماری ران کا حصہ ہے تو وہ پنڈلی سے جدا رکھے گا، ملائے گا نہیں۔ ایسے ہی عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت سجدے میں سمٹ کر سجدہ کرے گی، یعنی بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت مکمل ستر پوشی کے ساتھ سجدہ کرے گی، کہ وہ مکمل ساری چیزوں کو، ران کو پنڈلیوں سے اور ران سے پیٹ کو ملا کر کے بالکل بچھ کر کے زمین پر سجدہ کرے گی، اور مرد اس کے خلاف جو بیان ہوا۔ تو یہی سنت مبارکہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، مرد سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر اٹھا کر کے رکھے گا، یہی اس کے لیے سنت ہے۔ یعنی ہمیں صرف زمین پر یہ حصہ ہتھیلی کا یہ ٹھکانا ہے، باقی اس کو اٹھا کر کے رکھنا ہے۔ اور پھر ابھی اس کی ایک تفصیل مفسدات نماز میں بھی آئے گی۔ تو ابھی یہی سمجھے کہ ہتھیلیوں پر سجدہ کرنا یہی سنت مبارکہ ہے۔ پھر عورت سجدے میں کلائیاں اور کونیاں بچھائے، یعنی زمین سے لگائے، تو عورت کے لیے مختلف ہے۔ مرد کو اٹھائے کر رکھنے کا حکم ہے، عورت کو پورا بچھ کر کے سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں مرد اس طرح بیٹھے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے، اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھیں کہ ان کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائے، جیسا کہ ہم عمومی طور پر کرتے ہیں۔ تو ہم پیر کو بچھائیں اور جو سیدھا پیر ہے اس کو کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں، یہی سنت ہے۔ اب یہ سنت ہے، اگر کسی کے پیر میں تکلیف ہے اور پیر اگر اس کے نہیں ہو پاتے ہیں، یا وہ اس طور پر نہیں بیٹھ پاتا، یا دونوں ہی پیر پر بیٹھ گیا، تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب وہ خلاف سنت بھی نہیں کہیں گے، اگر مجبوری ہے تو خلاف سنت بھی نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی اور ثواب پورا ملا۔ اور اگر کسی نے بغیر مجبوری کے کیا تو اس کی نماز پھر خلاف سنت ہوگی۔ دونوں سجدوں کے بعد قیام کے لیے کھڑا ہوتے وقت پنجوں کے بل گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، یعنی ہاتھ ٹیک کر نہیں بلکہ ڈائریکٹ گھٹنوں پر زور دے کر بندہ کھڑا ہو جائے، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب کسی نے مجبوری کی بنا پر ہاتھ ٹیک کر کے اٹھا تو بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بلا مجبوری اٹھے گا تو سنت کے خلاف کرے گا۔ قعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھنا، بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر ہی اٹھنا۔ جو پہلا مسئلہ بیان ہوا یہاں پر بھی وہی ہے، بس وہاں پر تیسری رکعت میں ہے کہ ڈائریکٹ قعدے کے بعد میں جب آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو رہے ہیں قعدہ اولیٰ کے بعد، تو یہ اس کا حکم ہے۔ پھر فرمایا، قعدے میں مرد اسی طرح بیٹھے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھتا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے، تو یہی اس کے لیے سنت ہے۔ عورت قعدے میں جلسے کی حالت میں جس طرح بیٹھتی ہے اسی طریقے سے بیٹھے، مطلب مرد کو کیا حکم ہے کہ وہ الٹا پیر بچھائے گا، سیدھا پیر کھڑا رکھے گا، لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں پیر کو اس طرف نکال دے گی، سیدھی جانب دونوں پیر نکال کر کے، اور وہ الٹی جانب کی سرین پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے گی۔ تو اس کے لیے یہی سنت ہے کہ وہ اس طرح جس طرح مرد بیٹھتا ہے اس طرح وہ نہیں بیٹھے گی، بلکہ دونوں پیر کو سیدھی جانب نکال کر کے بیٹھے گی، جس طرح کہ عموماً ہمارے گھر کی خواتین بیٹھتی ہیں۔ پھر قعدے میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا، اس طرح کہ انگلیوں کے سر گھٹنوں کے پاس اور قبلہ رو ہو۔ مطلب
جو ہم جب قعدے میں بیٹھیں گے اور دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے تو سنت کیا ہے، ہاتھ اس طریقے سے رکھے جیسے یہ گھٹنا ختم ہو رہا ہے تو ہماری انگلیاں اس کے بالکل پاس میں اس طرح رہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے نیچے لٹکا دیا، کسی نے بہت زیادہ اوپر کھینچ کے رکھ لیا، تو نماز تو بہرحال ادا ہوگی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھٹنے کے برابر ہم اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو رکھیں، یہی سنت مبارکہ ہے۔ پھر نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا بھی سنت ہے، اور درود ابراہیم پڑھنا وہ افضل ہے۔ تو کس میں؟ نفل نماز میں اور سنت غیر مؤکدہ میں۔ قعدہ اولیٰ میں چونکہ فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ میں تو ہم اس قعدہ اولیٰ میں کچھ نہیں پڑھ سکتے، صرف اتحیات پڑھنا ہے، لیکن فرمایا کہ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں پڑھنا یہ افضل ہے، تو اس لیے وقت ہو تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ قعدے میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی نہ کشادہ رکھنا اور نہ ملی ہوئی رکھنا۔ تو قعدے میں ہم جب بیٹھیں گے، سجدے میں فرمایا کہ دو انگلیوں کو ملا کر کے قبلہ رو رکھنا، یہ سنت ہے، اور قعدے میں جب بیٹھیں گے تو انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی نہ اس کو چپکا کر رکھیں گے نہ پھیلا کر رکھیں گے، اس کی حالت جیسی ہے ویسی چھوڑ دیں گے اور رانوں پر رکھے رہیں گے۔ پھر ہر نماز کے قعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو قعدہ اخیرہ میں تو اتحیات تو دونوں قعدوں میں پڑھنا واجب، اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہی ہے۔ پھر اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت لا پر داہنے ہاتھ کی انگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرنا، اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ میں حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی کو اٹھانا، اور جب لفظ اللہ پر پہنچے تو پھر اس انگلی کا گرا دینا، یہ سنت ہے، اور پھر ہاتھ کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا، یہی سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اتحیات پڑھیں گے اور اشہد اللہ پر پہنچیں گے تو حلقہ کس طریقے سے بنائیں گے، یہ جو 3 انگلیاں ہیں اور یہ انگوٹھا ہے، اس کا حلقہ بنے گا اس طریقے سے، اور اس انگلی کو پھر شہادت کی اس طریقے سے اٹھائیں گے، لا پر اٹھانا شروع کریں گے، اور اللہ جب آئے گا تو گرا دیں گے، اور اس کے بعد میں اس ہاتھ کو پورا اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، یہی سنت مبارکہ ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائی انگلی اور پھر یا تو وہ ایسے ہی کر کے بہت دیر تک رکھیں گے، یا پھر اس طریقے سے انگلی گرا کر ہاتھ کو ایسا چھوڑ دیں گے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو اپنی اصل حالت پر چھوڑ دیں، یہی سنت مبارکہ ہے۔ تو انگلی اٹھانا بھی سنت، گرانا بھی سنت، اور ہاتھ کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے۔ سلام 2 مرتبہ کہنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، یہ سنت ہے۔ اب کسی نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ کسی نے الٹی طرف پہلے سلام پھیر دیا اور پھر سیدھی طرف پھیرا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو دونوں طرف سلام پھیرنا، اس میں لفظ السلام تو واجب ہے، اور اس کے بعد میں سیدھی طرف پھیرنا اور پھر الٹی طرف پھیرنا یہ سنت ہے۔ کسی نے الٹی طرف پھیرا اور پھر سیدھی طرف پھیرا تو نماز تو مکمل ہو گئی لیکن سنت کے خلاف ہوئی، اور اس طرح کرنا تو بہت برا ہے نا۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ کہ غلطی سے ہو جائے تو نماز سے وہ باہر ہو جائے گا اور نماز مکمل ادا ہوگی۔ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے لیکن دوسرا سلام پہلے کی نسبت کم آواز میں کہے، تو یہ امام کے لیے سنت ہے۔ اور ایسے ہی جب ظاہر سی بات ہے مقتدی منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو بلند آواز سے سلام کہے گا نہیں، وہ تو پست آواز میں ہی کہے گا۔ تو امام کے لیے بطور خاص مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مرتبہ میں وہ بلند آواز سے کہے، دوسری مرتبہ میں اس کے مقابل تھوڑی سی ہلکی سی پست کر کے کہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام بھی اسی انداز میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا پھیرنا کہ پیچھے والوں کو داہنا رخسار نظر آئے اور بائیں طرف میں بایاں رخسار نظر آ جائے۔ مطلب سلام آپ پھیریں گے تو آپ نے کہا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نماز تو ادا ہو گئی، لیکن سنت کیا ہے، اتنا چہرہ پھیر دیں کہ ہمارا اس طرف کا رخ پورا پیچھے والوں کو نظر آ جائے، پھر جب الٹی طرف پھیریں تو پھر الٹی جانب کا رخ وہ بھی پورا پیچھے والوں کو نظر آ جائے، یہی سنت مبارکہ ہے۔ مطلب حضور علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے
تو صحابہ جب حضور کو دیکھتے تو حضور کا وہ نورانی چہرہ اور رخ انور وہ اس جانب سے پورا نظر آ جاتا، اور جب اس طرف پھیرتے تو اس جانب کا رخ انور وہ پورا نظر آ جاتا، اور حضور کا چہرہ تو مصحف قرآن کی مثل ہے کہ جس طرح قرآن کا ورق ہوتا ہے میرے آقا کا چہرہ بھی اسی مثل ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر فرمایا سلام کے بعد امام کا دائیں بائیں یا مقتدیوں کی طرف انحراف کر کے دعا مانگنا یا دائیں طرف انحراف کرنا افضل ہے، یا ان کی طرف مکمل منہ کر لینا بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سلام ہو چکی، نماز ہو چکی، تو بطور خاص یہ امام کے لیے مسئلہ، آپ بھی کبھی موقع مل جائے اور نماز پڑھانے کا موقع ملے اور امام بنے تو حکم کیا ہے، جب آپ سلام پھیر دیں گے تو اب مقتدیوں کی طرف پیٹ نہیں کر سکتے، پیٹ کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے یا تو آپ اس جانب منہ کریں، چاہے اس جانب منہ کرے، یا مقتدیوں ہی کی جانب منہ کر لے، ان کی طرف سے بالکل پیٹ پھیر کر کے، اگرچہ آپ کو قبلہ رو پیٹ کرنا پڑے لیکن مقتدیوں کی طرف آپ پیٹ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ نمازیوں کے احترام کے لیے ہے، کیونکہ عزت مسلم کا حکم ہے اور پیٹ کرنے میں وہ مجروح ہوتی ہے، اس لیے امام کو بھی یہ لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کی طرف اب پیٹ نہ کرے، ان کے احترام کا خیال رکھے اور ان کی جانب سے پیٹ پھیر کر کے چاہے تو قبلہ رو اس طرف ہو جائے، اور دائیں طرف منہ کر کے بیٹھنا اسے افضل قرار دیا ہے۔ پھر کہا کہ سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا پوری کر کر چہرے پر ہاتھ پھیر لینا یہ بھی سنت ہے، یعنی حضور علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے اور جب دعا ختم فرماتے تو چہرے پر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ نماز کی تقریباً آپ نے 64 سنتیں ملاحظہ فرما لی ہے، تو ان سنتوں کو بھی ہمیں پورے طور پر نماز میں ادا کرنا ہے۔ جب ہم یہ سنتیں ادا کریں گے تو یقیناً ہمیں ثواب میں زیادتی کی جائے گی، اور اگر کوئی سنت کو ترک کرنے کی عادت بنا لے گا تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اس لیے شرائط، فرائض، واجبات اور سنت ان سب پر ہمیں صحیح طور پر نماز ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد میں نماز کے مستحبات انشاءاللہ وہ کل بیان ہوں گے کہ نماز میں کیا چیزیں مستحب ہے، کیا چیزیں بہتر ہیں۔ دعا کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔